السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، حاضرین مجلس، آج کی اس پررونق بزم میں میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور سنو، وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات نے سورہ انفال میں فرمایا الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حقیقی مومن وہی ہے جو نماز کا پابند ہو۔ جو شخص نماز جیسے اہم رکن سے روگردانی کرتا ہے، سستی اور کاہلی کرتا ہے، مومن نہیں ہے۔ اور حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ حضرات گرامی، اس دور میں بہت سے نام نہاد مسلمان ایسے ہیں جو نماز سے غافل لیتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ آج ہمارا رویہ نماز کے متعلق سب سے زیادہ افسوسناک ہے۔ رمضان کے روزے ہم اللہ اللہ کر کے رکھ لیتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر دیتے ہیں، لیکن نماز نہ جانے ہمیں اس سے اتنی نفرت کیوں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ فجر کے وقت بستر پر سوئے سوئے کھراٹے لیتے ہیں، ظہر کھانے پینے اور عیش و عشرت کرنے میں گزار دیتے ہیں، عصر مال و دولت کمانے میں گزار دیتے ہیں، اور مغرب بازاروں میں گھومنے پھرنے میں گزار دیتے ہیں، عشاء ٹی وی اور موبائل سے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ دیکھنے اور چلانے میں گزار دیتے ہیں۔ اور ہفتہ میں جمعہ، وہ بھی 2 رکعت گاؤں اور محلے والوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ فلاح کے بیٹے جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ افسوس صد افسوس، آج ہمارے پاس سڑکوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت اور چغلخوری کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آج ہمارے پاس پارکوں میں گرل فرینڈ کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے، لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ آج ہمیں دنیاوی آرام و آسائش کمانے کی فکر ہے، لیکن نماز ضائع ہو رہی ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ یہ ہے آج کے امت مسلمہ کے مسلمانوں کا حال۔ حضرات گرامی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ابھی نماز ہی فرض نہ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حالتوں میں نماز میں مشغول رہتے تھے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں ہر طرف دشمن کا خوف ہوتا، لیکن پھر بھی آپ چھپ چھپا کر نماز ادا کرنے میں منہمک ہوتے۔ ہر طرف کفار کی اذیتوں کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی خانہ کعبہ میں نماز جاری ہے۔ بارگاہ الہی میں بادب استادہ ہے، جبین نیاز خم ہے، رب کے حضور سربسجود ہیں، پیٹھ پر اوجڑی ڈال دی جاتی ہے، پھر بھی نماز سے نہیں رکتے، نماز بدستور جاری ہے۔ اور ذرا مرد الموت کا حال سن لیجئے، صحیح طور پر اعصاب کام نہیں کر رہے ہیں، خود سے چل کر مسجد میں آنے کی طاقت جس میں موجود نہیں ہے۔ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں کا سہارا ہے، پیر زمین پر گھسیٹ رہے، پھر بھی نماز کا خیال ہے، نماز سے پیچھے نہیں رہتے۔ حضرت گرامی، اتنا اہتمام کہ میدان کارزار میں ہے، دشمن خون کے پیاسے ہیں، تلواریں چل رہی ہے، عرش والے کی طرف سے حکم آتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی میدان جنگ میں نماز معاف نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے، اٹھیے اور جماعت قائم کیجئے۔ حضرات گرامی، اب میں انہی چند لمحوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، لہذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔